جو روایت موجود ہیں اس میں یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلیفہ بنایا، جو پہلے جو بغاوت میں کرنے آئے تھے انہوں نے سیدنا علی کو چن لیا، تو باقی صحابہ نے بھی چن لیا، کیونکہ علی سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ باغیوں نے خلیفہ بنایا؟ شروع میں تو یہ کیا نا انہوں نے. اچھا، پھر صحابہ نے مان لیا، سب نے. اچھا، صحابہ نے اختلاف، یعنی باغی بھی شامل تھے اس میں. ہاں، وہ جو سیدنا عثمان کے خلاف لڑنے آئے وہ تو باغی تھے نا. لیکن جب حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کی اولادوں کا منسوسیت چلتی ہے، تو پھر ابھی آپ حضرت معاویہ پر آپ اعتراض کیوں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے یزید کو اٹھایا؟ واضح چیز رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، ایک ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی کے لوگوں کے درمیان وہ فرد موجود ہے جو رسول اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے، جو سب سے بڑھ کر عالم ہے، جو سب سے بڑھ کر شجاع ہے، جو سب سے بڑھ کر حکیم و دانا ہے، جس کے لیے قرآن میں 1000 سے زیادہ فضیلت کی آیتیں اتری ہیں. اللہ نے جب بھی نبی کے بعد نبی بنایا، نبی کے بیٹے کو بنایا. اللہ کہتا ہے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. کبھی بھی تاریخ میں کسی صحابی کو نبوت کا عہدہ نہیں دیا گیا. اعتراض پھر بات یہ ہے کہ جب یہ صحابہ کو ہدایت کا ستارہ بھی کہتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کی بھی قائل ہیں، اور انہوں نے آیت بھی بڑی والذین اتبعوہم، پھر یزید کو تو صحابہ کی پیروی کرنی چاہیے تھی، تو پھر صحابہ کے اوپر وہ کیوں مسلط ہو؟ مولانا علی معاویہ صاحب، حافظ سجاد علی زہرائی صاحب نے واضح کہہ دیا کہ وصیت رسول خدا تھی جس پہ عمل نہیں کیا، اور لوگوں نے حضرت علی کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے، میرا آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اہل سنت کیا معیار خلافت کیا ہے، اور مجھے معیار خلافت مولا علی کی زبانی سنائیے گا کہ بالکل صحیح الاسناد روایت کے ساتھ کہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، حضرت عمر کی خلافت کی شرعی حیثیت کیا ہے، حضرت عثمان کی خلافت کی شرعی حیثیت کیا ہے، خود اہل سنت کی نظر میں حضرت علی اور حضرت حسن کی خلافت کی شرعی حیثیت کیا ہے. چونکہ معیار خلافت جو ہے نا اہل سنت کیا ہے، تھوڑا تضاد ہے. اب ذرا سنیے گا. پہلا تضاد، ایک مولانا آتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا، خلیفہ بلا فصل. ایک مفتی صاحب آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. ایک یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، صحابہ کے اجماع سے بنے. ایک کہتے ہیں نہیں، اختلاف ہوا تھا، بعد میں بیعت ہو گئی. یہ 4-5 کنفیوژنز ہیں. اچھا، ایک روایت میں نے بخاری میں پڑھی کہ اللہ کے رسول نے جانشین عیسیٰ ابن مریم کو بنایا تھا، میرے بعد عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. اب اہل سنت کا اصل معیار کیا ہے، خلافت کا معیار کیا ہے؟ کیونکہ حدیث ثقلین میں تو آپ نے واضح منع کر دیا کہ اللہ کے رسول نے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا، تو معیار خلافت بتا دیجیے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ خلافت کا معیار جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، مسند احمد کی. سیدنا علی واضح فرما رہے ہیں کہ آپ ہم لوگوں میں بڑھ کر خلافت کی حقدار ہیں، کیونکہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کھڑا کیا، ٹھیک ہے نا، وہ زندگی میں ہی کھڑا کیا. اچھا، خلافت کی دلیل نماز پڑھانا ہے، سیدنا علی لے رہے ہیں، ہم نہیں لے رہے، کوئی سنی نہیں لے رہا. سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں کے لیے آپ کو امام بنایا تھا. یہ سیدنا علی فرما رہے ہیں، اہل سنت کے مطابق بات کر رہا ہوں نا میں، ٹھیک ہے. تو اہل سنت کے مطابق سیدنا علی بھی یہی مطلب لے رہے ہیں، ہم نہیں لے رہے. تو ہمیں الحمدللہ سیدنا علی کا فہم کافی ہے، ٹھیک ہے. باقی رہی بات سیدنا علی کی خلافت، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سیدنا حسن تک، تو یہ سارے خلفاء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اہل سنت کے الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے. جو آپ نے اختلاف کی بات کی تو میں تو تھوڑا کلیئر کروں اس بات کو، کلیئر کرتے ہیں پلیز، کہ اہل سنت کے نزدیک اس میں کسی کا بھی انکار نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں بنایا، اللہ ہی نے بنایا ہے. اچھا، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے نہیں بنایا، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اللہ نے بنایا ہے تو اللہ نے شورا کے ذریعے بنایا ہے. اچھا، شورا کے اللہ نے اسباب دنیا میں بنائے ہیں نا، تو اسباب کے ذریعے سے دیکھیں، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن سارے اسباب کے تحت ہیں. اسی لیے اللہ نے ان صحابہ کرام کو سبب بنایا خلافت کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اب اللہ خلیفہ بناتا ہے، مثلا اللہ نے خلیفہ بنایا طالوت علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. سبب کیا بنے؟ نبی کے ذریعے اللہ نے اعلان کروایا کہ بھئی تم اے نبی آپ اعلان کر دیں. شمویل علیہ السلام اعلان کر دیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اسباب کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً، ابھی ایک لوگ کہتے ہیں نا کہ خلیفہ بنایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً نماز کا حکم دے کر یہ اشارتاً بتا دیا ہے. اور کسی حدیث میں ہے کہ بھئی میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. تو اس پر بھی علماء نے سمجھ لیا کہ بھئی ایک بوڑھی آئی، اس نے کہا کہ آپ نہیں ہو تو میں کس کے پاس آؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو صدیق کے پاس آنا. یعنی یہ اشارات ہیں. اسی لیے کچھ علماء نے سمجھ لیا کہ خلیفہ مقرر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، یہ اشارہ واضح نہیں ہے کہ بھئی خلیفہ کے نام سے ہو کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، اس طرح الفاظ نہیں ہے. اشارات ہیں، اشارات کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اشارات کے ذریعے سے خلافت جو ہے وہ. اچھا، خلافت کا معیار آپ نے شورا کا ہے.
یعنی صحابہ کرام اہل حل و عقد جو صحابہ کرام ہوتے ہیں، معتبر صحابہ کرام، جس طرح سیدنا ابو صدیق کو جو ہے وہ سارے صحابہ نے بنایا، پھر سیدنا عمر کو خود ابو صدیق نے بنایا جو خلیفہ ہیں. اچھا یہ اصول بدل گیا نا؟ نہیں، اصول پہلے شورا نے بنایا حضرت ابوبکر کو، پھر حضرت ابو بکر نے اپنا ذاتی اجتہاد کیا، پھر حضرت عمر کو بنایا. دیکھیں یہ اہل سنت کے میں اصول، یہ معیار بدل نہیں رہا. نہیں، اصل میں اصول اہل سنت کے یہ ہے بھائی ایک شورا ہے جی، اور ابو صدیق مشورہ لیا. اچھا مشورہ لیا، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بھائی اپنی طرف سے لکھ دیا، ٹھیک ہے، مشورہ لیا تھا. دوسری بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر 6 رکنی کمیٹی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر اس پہ بھی مشورہ ہوا ہے. ہاں اس پر بھی سیدنا عمر مشورہ کیا تھا. اور پھر سیدنا علی پر تو جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ اہل مدینہ نے انہوں نے بیعت کر لی تو لوگوں نے تسلیم کر لیا. اچھا وہاں پہ بھی مشورہ ہوا تھا؟ وہاں پر تو جو روایت موجود ہیں اس میں یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلیفہ بنایا، جو پہلے جو بغاوت میں کرنے آئے تھے انہوں نے سیدنا علی کو چن لیا، تو باقی صحابہ نے بھی چن لیا، کیونکہ علی سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ باغیوں نے خلیفہ بنایا؟ شروع میں تو یہ کیا نا انہوں نے. اچھا پھر صحابہ نے مان لیا، سب نے. اچھا صحابہ نے اختلاف، یعنی باغی بھی شامل تھے اس میں؟ ہاں وہ جو سیدنا عثمان کے خلاف لڑنے آئے وہ تو باغی تھے نا. اچھا سیدنا خلیفہ وقت کے باغی تھے، تو انہوں نے سیدنا علی کو خلیفہ بنایا تو سارے تسلیم کر لیا، کیونکہ علی سے بڑھ کر اس دور میں کوئی تھا ہی نہیں، تو سیدنا علی کو خلیفہ انہوں نے مان لیا. تو یہ سارے جو ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے. اور ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی سیدنا معاویہ نے یزید کو کیوں بنایا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں علی کے بعد اس کا بیٹا حسن ہے، حسن کے بعد اس کا بیٹا زین العابدین ہے، اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا، یہاں بیٹے چل رہے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہاں اعتراض ہوتا ہے. یہ کیوں اعتراض ہوتا ہے بھائی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اللہ کا ہے، اللہ نے طریقہ بتایا کہ علی کے بعد علی کا بیٹا، حسن کا بیٹا ہے، سارے بیٹے اللہ کا طریقہ ہے، تو پھر اعتراض کیوں کر رہے ہیں یزید پر؟ آپ تعریف نہیں کر رہے یزید کی. میں یزید کو میں برا خلیفہ مانتا ہوں، ٹھیک ہے، خلیفہ مانتا ہوں، برا مانتا ہوں، اس کی تعریف نہیں کرتا، لیکن یہ کم سے کم اعتراض ہوتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ پر. یہ اعتراض جائز نہیں ہے. ایک آپ کا وقت ختم ہوا سر، جی بسم اللہ کیجیے گا. انہوں نے کہا بھائی اللہ شورا جو ہے وہ خلیفہ بناتی ہے، ٹھیک ہے، خلافت جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد منصوص من اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. حدیث ثقلین کا بھی مطلب انہوں نے بتا دیا، اور انہوں نے یہ بڑا ایک واضح پوائنٹ اٹھائے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت نہیں مشورہ ہوا، حضرت عمر کی بھی ہوا ہے، حضرت عثمان کی بھی ہوا ہے، حضرت علی کا انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ اس میں باغی بھی شامل تھے. پھر انہوں نے ایک بات کی کہ بھائی آپ کیا اعتراض اٹھاتے ہیں یزید پر، تشیع جو ہے کہ یزید کو آپ لوگ مانتے ہیں خلیفہ، وہ کہہ رہے ہیں برے خلیفہ ہے وہ تو، لیکن جب حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کی اولادوں کا منصوصیت چلتی ہے، تو پھر بھائی ابھی آپ حضرت معاویہ پر آپ اعتراض کیوں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے یزید کو اٹھایا؟ بسم اللہ کیجیے. بہت اچھی بات انہوں نے اٹھائی، اچھا ہوا، میں تو خوش ہوا اس سوال اٹھانے سے. جی بات یہ ہے کہ اول چیز یہ ہے کہ خلافت کی دلیل کی بات کی انہوں نے کہ بھائی وہ یعنی نماز ہے اول چیز. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ان کی بات ہے، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. نہ نماز کو حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت کی دلیل بنایا، نہ حضرت عمر نے بنایا، بلکہ ثقیفہ میں بخاری میں الفاظ موجود ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم عمر کو خلیفہ بنا لو. جی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ انصار صحابہ جو ہیں، انصار صحابہ نے کہا کہ ایک خلیفہ تم میں سے، ایک خلیفہ ہم میں سے. کیا انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ دوسری بات یہ کہ مولا علی جو انہوں نے حدیث سنائی کہ وہ نماز پہ آگے کیا تھا اس لیے خلیفہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ کی اس بات کو سمجھ گئے تھے تو پھر وہ 6 مہینے پھر آپ کے بقول انتظار کیوں کر رہے تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کی بات کی مخالفت کر رہے تھے؟ دوسری بات یہ کہ جس خلافت کو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو حضرت عمر فلتہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ قانون ایک ہی ہے، حالانکہ قانون ایک نہیں ہے. خلافت میں قانون چینج ہوتے رہے ہیں، کیونکہ جب وصیت کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے کہا ہے کہ اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، تو اللہ کے خلیفہ پہ بنائے پہ خود پہلے اعتراض کرنے والے حضرت علی خود ہیں کہ آپ یعنی ہم نے یعنی جس پر اللہ راضی تھا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سبب کے ذریعے سے چنتا ہے. پہلے انہوں نے سبب حضرت یعنی جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کا بھی نام لیا، صحابہ کا بھی نام لیا. تو سبب رسول اللہ سے بڑھ کر بہتر کون ہو سکتا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کا انتخاب نہیں کیا خلافت کا سبب بننے کے لیے، اور صحابہ کا انتخاب کیا. اول چیز اس چیز کو سمجھیں کہ جہاں وہ شخصیت کے وہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ان کے لیے اللہ کہتا ہے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے، کتابا انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ کے رسول اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کریں. تو یہ ذمہ داری ان کی ہے، تو اللہ سبب ان کو بنائے گا. اب یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ بدلتا نہیں ہے. اس سے پیچھے آپ چلے جائیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ آپ ہمارے لیے جو ہے نا بادشاہ کو مقرر کریں جس کی رکاب میں ہم جہاد کریں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم کہہ تو رہے ہو لیکن لگتا نہیں ہے کہ تم کرو گے، ایک مطلب اصطلاح ہے. اس کے بعد پھر حضرت جو نبی تھے، مجھے نام ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے فرمایا اشمعیل، انہوں نے کہا کہ ان اللہ قد بعث علیکم طالوتا، اللہ نے جو ہے طالوت کو نبی بنایا. تو ان پر اعتراض ہوا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو اس لیے بنایا ہے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم،
اس کے خلیفہ اس کے بادشاہ بننے کا جو معیار تھا، اللہ کی طرف سے جو اس کو الہی عہدہ ملا، اس کا معیار اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اس کے پاس علم بھی تھا اور اس کے پاس شجاعت بھی تھی، اس لیے اللہ نے اسے چنا. لوگوں نے اعتراض کیا لیکن بنے خلیفہ وہی بادشاہ بنے. بس 2 منٹ رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ صحابہ نے جو انہوں نے کہا کہ جو خاتون کے لیے کہا کہ بھئی وہ آئے تو اس کے اشارہ واضح چیز رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، ایک ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی کے لوگوں کے درمیان وہ فرد موجود ہے جو رسول اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے، جو سب سے بڑھ کر عالم ہے، جو سب سے بڑھ کر شجاع ہے، جو سب سے بڑھ کر حکیم و دانا ہے، جس کے لیے قرآن میں 1000 سے زیادہ فضیلت کی آیتیں اتری ہیں. اللہ رب العالمین جس کی شخصیت سے کمپیریزن کرتا ہے کہ حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم، کیا ایسا اس کے برابر ہے جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے، جس کے پاس مادہ ہدایت ہے، جس کے پاس مادہ عدل قائم کرنے کا ہے. اور اللہ نے دوسری بات آخری جواب رہ گیا، ٹائم اصل میں آپ تھوڑا سا دے رہے ہیں، میں چیزوں کو پورا نہیں کر پا رہا. انہوں نے کہا کہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یزید کو خلیفہ بنایا، تو یزید کے پاس کون سا علم و شجاعت تھی کہ جس کو مقدم رکھا گیا، امام حسین پر فوقیت دی گئی. امام حسین کے پاس علم بھی تھا، امام حسین کے پاس شجاعت بھی تھی، نواسے رسول تھے، الہی عہدہ بھی تھا، جنت کے جوانوں کی سرداری. امام حسن کے پاس الہی عہدہ تھا، جنت کے جوانوں کی سرداری تھی. اللہ نے گزشتہ انبیاء کے لیے کہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ پھر فرماتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے جب بھی نبی بنایا یا نبی کے بیٹے کو بنایا یا نبی کے بھائی کو بنایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سورہ حدید وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی ذریت میں کتاب کو بھی رکھا، ہم نے اس میں نبوت کو بھی رکھا، جو اہل ہدایت تھے ان کو رکھا. یعنی اللہ نے جب بھی نبی کے بعد نبی بنایا، نبی کے بیٹے کو بنایا. اللہ کہتا ہے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. کبھی بھی تاریخ میں کسی صحابی کو نبوت کا عہدہ نہیں دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ امام حسن شجر طیبہ میں سے تھے، اللہ کے رسول نے ان کی وصیت کی تھی. اللہ کا یہ عہدے دینا بے ہدف نہیں تھا، اللہ کا علم دینا بے ہدف نہیں تھا. تو جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس مادہ ہدایت ہوتی ہے، اس سے رجوع کیا جاتا ہے. رہی بات یہ کہ خلافت کی بات کی انہوں نے کہ مولا علی نے اس کا نہیں کیا احتجاج میں نے پیش کر دیا. الاستفسار میں حدیث موجود ہے ہمارے پاس کہ جب پہلا خلافت قائم ہوئی، ایک شرعی مسئلہ آیا دربار خلافت میں، تو کسی کو پتہ نہیں تھا، تو لوگ آئے امیر المومنین کے پاس سوال پوچھنے کے. اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. تو حضرت سلمان فارسی خود راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا علی نہیں بتائیں گے اور نہیں بتانا چاہیے. جب لوگوں نے امیر المومنین کے دروازے پر دستک دی اور مولا باہر نکلے، ان سے شرعی مسئلہ پوچھا، مولا علی نے فوراً بتا دیا. تو حضرت سلمان نے کہا کہ آپ نے کیوں بتایا؟ یہ منصب خلافت تو آپ کا حق تھا، آپ نہ بتاتے تو ان کو احساس ہوتا. تو مولا علی نے فرمایا کہ میں سلمان ان کو قرآن یاد دلا رہا تھا. یہ بات کہہ کر سورہ یونس کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ممن لا یہدی الا یہدی فما لکم کیف تحکمون. حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی کرو، نہ کہ اس کی پیروی کرو جو خود محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسی قضاوت کرتے ہو؟ تو مولا علی نے بتا دیا صدر سلمان میں ان کو قرآن یاد دلا رہا تھا، ان کو اللہ کی اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو در حقیقت مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایک نظام دیا، ایک راہ دیا، ایک کرائٹیریا دیا ہے، تو تم خود اس شخصیت کو جو تمہیں ہدایت کر رہا ہے حق کی، اس کی طرف جاؤ، نہ کہ ایسی جگہ پر جاؤ جو خود محتاج ہدایت ہے. اب جہاں امیر المومنین آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. دوسری بات یہ کہ اعتراض پھر بات یہ ہے کہ جب یہ صحابہ کو ہدایت کا ستارہ بھی کہتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کی بھی قائل ہیں، اور انہوں نے آیت بھی بڑی والذین اتبعوہم، پھر یزید کو تو صحابہ کی پیروی کرنی چاہیے تھی. تو پھر صحابہ کے اوپر وہ کیوں مسلط ہو؟ وہ تو ہدایت کے ستارے آپ ان کو مانتے ہیں. پھر آپ کو اول احتجاج آپ کو کرنا چاہیے کہ صحابہ کے ہوتے یزید خلیفہ کیوں بنا؟ یزید کو برا کہہ رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، لیکن میرا اعتراض یہ نہیں ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ صحابہ کے ہوتے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ تو پھر ان کے پاس اب میں ان سے پوچھتا ہوں، صحابی افضل ہے یزید افضل ہے؟ جواب کرنا ملے نہیں، صحابی افضل ہے یزید افضل ہے؟ میں امام حسن حسین کی بات ہی نہیں کر رہا، میں جنہوں نے سوال اٹھایا اس کی بات دے رہا ہوں. یزید افضل ہے، صحابی افضل ہے؟ صحابی افضل ہے یہ بھی کہیں گے، جواب یہی آئے گا. تو بات یہ ہے کہ جب افضل موجود تھے پھر غیر مفضول کو جو ہے نا پھر کیوں؟ اب ان کا آخری یہ آخری سوال جنہوں نے کیا افضل کے ہوتے ہوئے خلیفہ مفضول کیوں بنا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں جو اشمویل کا ذکر ہے، اشمویل افضل ہیں طالوت افضل ہیں؟ اشمویل نبی ہیں، طالوت اس کے صحابی ہیں. خلیفہ کون بن رہے ہیں؟ طالوت، جو غیر افضل ہیں. اشمویل نبی افضل ہیں، خلیفہ کون بن رہے ہیں؟ طالوت بن رہے ہیں. تو افضل مفضول کا یہاں قرآن نے اصول کو ہی توڑ دیا ہے، اس اصول کو کہ جو افضل وہ خلیفہ بنے، جو مفضول وہ نہ بنے. طالوت افضل نہیں ہے، طالوت اشمویل افضل ہے نبی، وہ کیوں خلیفہ بنے؟
بس یہ جواب کافی ہے. بس میں ختم کرتا ہوں کہ میں معذرت چاہتا ہوں. جی تو میں بہت شکر جواب اگر مجھے اگر قبلہ وہ کہ حضرت طالوت جو ہے نا، کیونکہ ان کی وصیت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، تو طالوت زیادہ افضل ہے کیونکہ چلیں ٹھیک ہے. بہت یہ معیار یہاں پر قرار نہیں پائے گا کیونکہ یہ معیار غلط معیار ہے. چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں دونوں حضرات کا. بڑی علمی بحث ہوئی اور بڑے اچھے اور احسن انداز میں ہوئی. بڑی خوشی ہوئی دونوں مہمانوں نے شرکت کی اور بڑے علمی اور اصولی انداز میں بات کی. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن، قبلہ مولانا علی معاویہ اعظم صاحب کو اور قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اسی طرح کی انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.